مختلف دیکھیں گے، جس طرح ایران سے آتی ہے، عربیہ سے آتی ہے، عراق کے کلچر سے آتی ہے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں. لیکن اگر یہ طے کر لیا جائے کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے، نظریاتی دشمن ہے، نظریاتی مخالف ہے، نظریاتی غیر ہے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا مذہب کے تناظر میں نہیں، صرف انٹرنیشنل پالیٹکس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے تناظر میں کہ کیا ہندوستان کا کلچر جو ہے وہ ہمارے کلچر کو، خواہ وہ اچھا ہے ہمارا کلچر یا برا کلچر ہے، وہ خواہ ویک ہے یا اسٹرانگ ہے، کیا اس کو ڈومینیٹ کر رہا ہے پیورلی سیاست کے تناظر میں، پیورلی پاور پالیٹکس کے تناظر میں، پیورلی جسے کہتے ہیں نا ہم پڑھے لکھے ایلیٹ ہیں، لبرلز جو ہیں ہمارے ملک کے، اسے کہتے ہیں سیکولر تناظر میں، کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشن سارا سیکولر مضمون ہے جو ہم نے پڑھا بھی باہر سے جا کے اور پڑھاتے بھی ہیں، یونیورسٹی میں پڑھا چکے ہیں، 8-10 سال تو ہو گئے پڑھاتے ہوئے. تو یہ طے کر لیں آج اگر ہندوستان نظریاتی دشمن ہے تو پھر ان کی فلمیں، ان کے ٹی وی شوز کیوں ہمارے گھروں کی زینت بنتے ہیں اور ان کی فلمیں کیوں ہمارے سینما گھروں کی وہ بنتی ہیں. تو سوال یہ نہیں کہ پاکستان کی فلمیں اچھی ہیں بری ہیں، قطع نظر اس بات کی. ہمارے آج کے گیسٹ جناب بہت امپورٹنٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں عوریہ مقبول جان صاحب. آپ کسی تعارف کے محتاج ہی نہیں، آپ کی کئی جہتیں ہیں، میں صرف ابھی سے ایک ہی جہت کھولوں گا کہ آپ دانشور بھی ہیں اور جرنلسٹ بھی. بہت وارم ویلکم. زوریش لاشاری صاحب موجود ہیں، آپ آل پاکستان سینما ایگزیبیٹر ایسوسیشن کے صدر ہیں، اور آپ کے سر پہ صحرا ہے کہ آپ جب مشرف صاحب نے یہ ان کو گرین سگنل دیا پاکستان میں کہ آپ فلمیں لگا سکتے ہیں ہندوستان کی، تو آپ نے لگائیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا رومی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں جناب، ان کی عمر پہ نہ جائے، یہ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور دانشور ہیں، ایڈیٹر ہیں فرائیڈے ٹائمز کے. ہندوستان پاکستان کے درمیان بہت ان کا آنا جانا رہتا ہے، بہت کلچرل چیزوں پہ اچھی گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ رضا صاحب، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. رضا صاحب، پروگرام کا آغاز کروں گا آپ سے میں. ہندوستان ہمارا نظریاتی دشمن ہے یا نہیں، اگر ہے تو پھر کیا کیا جائے اس کلچرل انویژن کو روکنے کے لیے؟ جی دیکھیے، یہ کلچرل انویژن کو روکنے کے لیے بہت کچھ کیا گیا ہے پچھلے 60 برسوں میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ آج بھی ہندوستانی فلمیں دیکھتے ہیں. ان کے ٹی وی ڈرامے یہاں پر سب سے مقبول ہیں. آپ کے تمام تر چینلز جو ہیں ان کی ریٹنگز بنا لیجیے، اور اسٹار پلس چینل کی ریٹنگز دیکھ لیجیے، وہ بہت مقبول ہے. کوئی وجہ تو ہے نا پھر. اور وجہ یہ ہے کامران بھائی کہ پاکستان بنا تھا مسلمانوں کے معاشی اور سیاسی حقوق کی وجہ کے لیے. نہ یہ اس میں جو کلچر کا مسئلہ نا، یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہمارے کلچر میں بہت ساری چیزیں مشترک بھی ہیں، کچھ الگ بھی ہیں. ہماری موسیقی، ہمارا کھانا، ہمارا رہن سہن، ہماری زبان، اردو زبان ہندوستان میں اس کی افزائش ہوئی ہے. تو اب کیا اردو جو ہے وہ آپ اس کو بولیں گے کہ اردو کو بھی بوائکاٹ کریں کہ وہ یہاں پہ کیوں ہے؟ تو یہ مسئلہ میرے خیال سے نظریاتی جنگ کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ریاست نے ایسی نظریہ سازی کی ہے کہ انہوں نے یہ اس چیز کو اتنا زیادہ ایک تاثر کو عام کر دیا کہ ہندوستان ہمارا نظریاتی دشمن ہے، ہم پہ غلبہ. اچھا رضا، اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا نظریاتی دشمن نہیں ہے؟ دیکھیے، ہندوستان ہمارا نظریاتی دشمن جو ہے، یہ آپ سوال جو ہے نا وہ کچھ عجیب طریقے سے کر رہے ہیں. میں سوال کو یوں کہوں گا کہ ہندوستان کے ساتھ ہماری جنگیں ہوئی ہیں، ہماری فوجیں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتی ہیں، کشمیر کے اوپر ہمارا جھگڑا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سیاسی تنازع تو اپنی جگہ پہ نا، اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا. سیاسی تنازع، ملٹری تنازع، میں آپ کو اب غیر عجیب و غریب طریقے سے سوال کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایک ٹرم ہوتی ہے کلچرل امپیریلزم، کہ جو آپ کی دشمن کنٹری کا کلچر یا فورن کنٹری کا کلچر جو ہے وہ آپ کے ملک میں نہیں آنا چاہیے، ادروائز آپ جو ہے دماغ سے ہی فارغ ہو جاتے ہیں اور اس کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں. میں آپ کو پیورلی سیکولر انٹرنیشنل پولیٹیکل ڈائمینشن کے تناظر میں سوال کر رہا ہوں کہ ہندوستان ہمارا نظریاتی دشمن ہے یا نہیں ہے. میں اس پہ کوئی رائے نہیں دے رہا، آپ سے رائے لے رہا ہوں ہے یا نہیں ہے، پھر میں آگے پروسیڈ کروں گا. دیکھیے، میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا آپ کے سوال کے جواب میں کہ کیا حضرت امیر خسرو کی جو شاعری اور جو ان کی موسیقی اور جو قوالی ہے وہ اگر ہندوستان میں بھی وہاں پہ بھی پرفارم کی جاتی ہے اور پاکستان میں بھی سننے والے لوگ موجود ہیں، تو نظریاتی دشمنی کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے، دشمنی تو ہوتی ہے جنگوں کی اور ریاستوں کی. بالکل ٹھیک ہے. عوریہ مقبول جان صاحب، پاکستان اور انڈیا کی اتنی چیزیں کامن ہیں. رضا رومی نے ایک کا ذکر کر دیا، موسیقی، تو نظریاتی دشمن تو نہ ہوا پھر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رضا رومی صاحب ذرا سا تاریخ کو ٹھیک کر لیں. اچھا، یہ برصغیر پاک و ہند جسے ہندوستان کا نام دیا جاتا ہے، اس کے اندر یہ ساری موسیقی مسلمان لے کے آئے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری سارے کا سارا ٹیسٹ آپ اٹھا لیجئے، یہاں بریانی مسلمان لے کے آئے، یہاں پلاؤ مسلمان لے کے آئے، یہاں کباب مسلمان لے کے آئے، یہاں نہاری مسلمان لے کے آئے. یہ ساری چیزیں جو تھیں ایلین ٹو دس لینڈ تھی. ایک یہاں شلوار قمیض مسلمان لے کے آئے، یہاں شیروانی مسلمان لے کے آئے، یہاں پر پہننے کی تمام چیزیں مسلمان لے کے آئے.
یہاں کا آرکیٹیکچر آپ اٹھا لیں، یہاں ڈوم کا تصور نہیں تھا، یہاں آرچز کا تصور نہیں تھا، یہاں ٹائل موزیک پینٹنگ کا تصور نہیں تھا، یہاں فریسکو پینٹنگ کا تصور نہیں تھا، یہاں کیلیگرافی کا تصور نہیں تھا. یہ تمام مسلمان لے کے آئے. یہاں غزل مسلمان لے کے آئے، یہاں مرثیہ مسلمان لے کے آئے. سینٹرل ایشیا وہاں سے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری تہذیب بنیادی طور پر گنگا کی طرف دیکھنے والی تہذیب نہیں، بلکہ کسی اور طرف، مغرب کی طرف، سینٹرل ایشیا کی طرف، ان جگہوں کی طرف دیکھنے والی تہذیب ہے. صدیوں تک اس سرزمین پر فارسی بولی، سمجھی اور پڑھی جاتی ہے، اردو کی پرورش. اس کے بعد ایک اور چیز میں بتاؤں، اردو کے جہاں تک آپ صرف کلچر صرف زبان بولنے سے نہیں ہوتا. کلچر اس کی ٹرانسکرپٹ جو ہوتا ہے، آپ لکھا ہوتا ہے نا، اس سے آپ جا کے اردو جا کے ہندی رسم الخط میں لکھتے ہیں، آپ ایلین ہو جاتے ہیں، مکمل طور پہ ایلین. آپ کا رسم الخط جو ہے آپ کو کسی اور طرف لے کے جاتا ہے، کسی اور سنسکرت رہا ہے obviously. کسی اور اردو اگر لکھی گئی وہاں پہ تو اس رسم الخط جو اس کا سنسکرت ہے جس کو وہ ہندی کہتے ہیں، ہندی کہتے ہیں جی. نہیں، کسی اور طرف. ہمارا فارسی ہے، کسی اور رشتے کی طرف ہمارا فارسی ہے. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں. ٹھیک ہے، دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. آپ یورپ میں آپ ٹریول کریں، آپ وہاں میکڈونلڈ بھی ملے گا، وہاں KFC بھی ملے گا، وہاں جینز بھی ملے گی، وہاں جیکٹ بھی ملے گے. لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ جرمنی سے فرانس کے بارڈر میں انٹر ہوں تو آپ کو فرانس کا کلچر مختلف نظر نہ آئے، آپ کا فرانس کی سائنیج مختلف، فرانس کا اوپیرا مختلف نظر آئے. نظریہ دشمن ہے پاکستان کا مختلف. میں آپ کو بتا دیا نا، میں آپ کو بتا دیا کہ اس بر صغیر کے اندر وہ تمام تر جو خطوں کا. اور ایک اور چیز، یہ جو خطہ ہے، جو پاکستان کا خطہ ہے جس میں ہم آج رہتے ہیں، یہ کبھی ایک یونیفائڈ انڈیا کا حصہ نہیں رہا، سوائے اس زمانے میں رہا ہے جب مسلمان اس میں حکمران ہوئے. اگر وہاں پر چندر گپت موریہ تھا تو یہاں پر سلوکس آ کے بیٹھا ہوا تھا، وہاں کوئی اور تھا تو یہاں پر ٹھیک ہے. یہ کبھی بھی ابھی نہیں آؤں گا، میں ایک منٹ میں آتا ہوں. رضا رومی صاحب، ان کی آپ نے بات سنی، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں انڈین کلچر سے، تو آپ تو بات ہی غلط کر رہے ہیں، اور ہمارا ایک مسلم کلچر ہے وہیں سے ہے. جی نہیں، میں اوریہ صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. مسلمانوں نے بہت ساری ثقافتی تبدیلیاں ہندوستان میں لے کر آئے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن وہ تبدیلیاں لائی ہیں تو انہوں نے تبدیلیاں بھی تو لی ہیں نا آپس میں. اب آپ مجھے بتائیے کہ کامران، یہاں پر جو شادی بیاہ کی رسوم ہوتی ہیں اس میں مہندی جو ہوتی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ ہر گھر میں ہوتی ہے، ہر خاندان میں ہوتی ہے. اب کیا اس کو بھی بین کریں گے؟ اس کو بھی کہیں گے کہ یہ ہندو تہوار ہے، اس کے اوپر بھی ایک قانون بنائیں اور فائن کریں لوگوں کو؟ یا آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ بھائی کچھ چیزیں ہماری جو ہیں وہ مشترک رہی ہیں 1000 سال سے، اور ایک یہ جو 60 سال کا ہمارا تقسیم کے بعد ایک مختلف دو ریاستیں بن گئی ہیں. بات سارا سیاسی ہے. نیشن سٹیٹ جو ہوتی ہے اس نے اپنے لیے ایک نظریہ بنانا ہوتا ہے. انڈیا میں بھی یہی ہوا ہے، انہوں نے بھی. رضا ایک بات بتائیے کہ یہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا 1940 کی پوری دہائی میں کہ جب نیشن ڈکلیئر کیا مسلمانوں کو، کہا کہ ہمارا کلچر ڈیفرنٹ ہے، ہماری زبان ڈیفرنٹ ہے، ہمارے رسم و رواج ڈیفرنٹ ہے، تو قائد اعظم جو تھے وہ آپ کے خیال میں درست نہیں کہہ رہے تھے اس وقت؟ نہیں، قائد اعظم درست کہتے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ظاہری بات ہے، وہ ایک مسلمانوں کی خود مختاری کی موومنٹ کو لیڈ کرے تھے. انہوں نے ظاہری بات ہے ایک پوری کی پوری اس کے پیچھے سیاست اور ایک ثقافت تھی مبنی. لیکن قائد اعظم صاحب نے 1946 میں پارٹیشن کا آئیڈیا جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا. یہ تاریخ میں لکھا ہے. کیبنٹ مشن پلان کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. جہاں تک کیبنٹ مشن پلان کا بھی تعلق ہے تو قائد اعظم جو تھے اس پورے کے پورے اس کے اندر مسلمانوں کی ایک اٹانومی چاہتے تھے، مسلمانوں کی. انہوں نے آپ خود سوچے نہیں، میں اس میں نہیں آ رہا، وہ پولیٹیکل ہو جائے گی. اور یہ سب پوائنٹ یہ ہے رضا رومی صاحب کا بیسک کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کلچر ہم ڈفرنٹ ہے، لیکن ہم نے ہندوؤں کے ساتھ مل کے اس کچھ کلچر کو ان سے بھی لیا. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مہندی جو ہے یہ بیسکلی ٹرک رسم تھی کہ جو آپ ویدیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کی باقی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ مہابھارتا پڑھ لیں، آپ کو مہندی کی رسم نظر آئے گی. ٹھیک، جہاں انہوں نے مہندی کو چھوڑے. میری سر صرف ایک مہندی اور دہی بھلے سے تو کلچر نہیں بنتا نا سر. آپ کو یا بھلے پکوڑیاں ملتی ہیں یا مہندی کی رسم ملتی ہے یا 4 ڈانڈیا ڈانس ملتے ہیں. میں نے آپ کو اتنی ساری تاریخ گنوا دی کہ یہ چیزیں جو ہیں مسلمان یہاں پہ لے کے آئے. آپ کی غزل ختم ہو جاتی ہے، آپ کا لٹریچر ختم ہو جاتا ہے، آپ کا مرثیہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کی عمارتیں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کی ساری کلچر ریپرزینٹیشن ختم ہو جاتی ہے. ایک تکونا مندر، اور اس کے بعد اٹ واز اے روڈیمنٹری سیولائزیشن اویلیبل اوور ہیئر. آپ کو پتا ہے کہ اجنتا اور الورا کی غاروں کی ہیں، وہ بھی بدھوں کی ہیں جن کے اندر 4 مندر لگا. ایک منٹ، ایک تو ہو رہا ہے بریک کا ٹائم، اس کے بعد زوریش لشاری صاحب کو میں نے لے کے آنا ہے پروگرام میں کے بیچ میں، کیونکہ یہ پاکستان میں ہندوستان کی فلموں کے خالق ہیں لگانے کے ایٹ لیسٹ. دوسرا رضا رومی صاحب کا ہو جائے گا. اور ویورز کے بعد سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ میں اور رضا رومی صاحب جو ہندوستان گئے پچھلے دنوں، اور وہاں پہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے متعلق کیا سوچتا ہے، اس کی ذرا آپ کو میں ایک 1.5 منٹ کی جھلک جو ہے وہ ضرور دکھاؤں گا اس بریک کے بعد. اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں
کہ ہندوستان کی جو انٹلیکچوئلز ہیں اور ہندوستان کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ پاکستان کو کیا سمجھتے ہیں، اور پھر ہم کس حساب کے ساتھ نظریاتی حدوں کو اور سرحدوں کو، بڑی اچھی بات ہے، مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اور ایکسکلوسیو انڈیا کی ایک فوٹیج ہے، اس میں رضا رومی صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ ہم آپ کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، آپ کے ماحول کو صاف رکھنا چاہتے ہیں، آپ کی غذا ہیلتھی بنانا چاہتے ہیں اور اسے تازہ رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بڑی تھنک ٹینک جو انڈیا کونسل آف ورلڈ افیئرز، وہاں پہ مجھے یہ سہولت حاصل ہوئی کہ میں نے وہاں پہ 3-4 جملے کہے پاکستان کی طرف سے جو وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں پاکستان کے بارے میں ممبئی اٹیک کے حوالے سے، وہ آپ کو ذرا دکھا دوں، اس کے بعد آپ بتائیں کس حد تک ہمیں ویلکم اور دوستی کرنی چاہیے۔ پھر دکھائیں جی لاشاری صاحب کو۔ یہاں پہ مجھے تیسرا دن ہے، میں نے یہ سوال میرے ذہن میں گردش کرتا رہا، آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ ہر چیز پہ ایک سے زیادہ ویوز ہیں، ہر چیز کنٹروورشل ہے اس دنیا میں، لیکن یہاں پہ ہندوستان میں ایک چیز جس میں دو رائے نہیں ہے وہ یہ کہ پاکستان انوالو ہے، پاکستان کی گورنمنٹ انوالو ہے، پاکستان کے شہری انوالو ہیں، سارے کے سارے ورن ٹو آل جو ہے وہ انوالو ہیں اس ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں جس کا آپ ممبئی اٹیک کہتے ہیں اور جس کو پاکستان کی قوم آپ سے بڑھ کے کنڈیم کرتی ہے۔ یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہاں پہ کوئی اور دوسری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بات کس سے کی جائے؟ آپ یہ بینیفٹ ڈاؤٹ بھی دینے کو تیار نہیں کہ پاکستان کی یہی انٹیلیجنسیز انہی دہشت گردوں کے ہاتھوں GHQ میں، ISI میں، ہیڈ کوارٹرز میں بام ریسیو کر رہی ہے، انہی ٹیررسٹ کے ہاتھوں جو ٹیررسٹ آپ کے ممبئی اٹیک کر رہے ہیں۔ آپ یہ بینیفٹ ڈاؤٹ آف انالیسس دینے کو بھی تیار نہیں ہے پاکستان۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ یک طرفہ پاکستان کے متعلق بات کر دیں، میں یہ بات بالکل نہیں کر رہا۔ کوئی تھوڑا سا تو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی تو رکھیں، تھوڑی سی فلیکسیبلٹی کی جناب ہمیں ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایز اے گیسٹ، ایز ایمبیسڈر فرام پاکستان، ایز پارٹ آف مائی ڈیلیگیشن یہ آپ سے چاہتا ہوں، یہ میری آپ سے خواہش ہے کہ آپ تو ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں، یہ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں، ہماری بھی آپ سے ایک ڈیمانڈ ہے، اس پہ ڈاؤٹ نہ کیجیے۔ اس پہ ڈاؤٹ کرتے رہیں گے تو آتے رہیں ڈیلیگیشنز، جاتے رہے چدمبرم صاحب جتنی دفعہ ادھر فارن منسٹر جاتے رہے، اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس واٹس ایور۔ نیچے سے جو ہے وہ سوچ کو، قلم کی سوچ کو آبجیکٹو بنانا ہوگا ہندوستان پاکستان کے تناظر میں، یہی ریکویسٹ ہے۔ اور ویوز کے بعد یہ ہوا کہ لاشاری صاحب مزید ایک منٹ کا اور کلپ آپ کی زحمت میں پیش کروں گا میں، کہ جو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس میرے آرگومنٹ کو اٹھا کے باہر پھینکا، انہوں نے کہا جی ISI اور فوج کا تو ماضی ہی ایسا ہے کہ ٹیررزم اور آتنک پھیلایا آپ کی فوج نے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ممبئی اٹیک کے بعد آپ لوگ دہشت گرد ہیں۔ اس پہ میں نے کیا کہا، کیونکہ پاکستان پارٹ آف ڈیلیگیشن تھا میں، وہ بھی سن لیجیے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ وہاں پہ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ اس کے بعد پروگرام واپس آتے ہیں۔ جناب یہ سنوا دیں ذرا انہیں۔ بات کرتے ہیں ISI کی، میں بات کروں گا را کی، آپ بات کریں گے ممبئی اٹیکس کی، میں بات کروں گا 1971 کی۔ تو پاس سے آپ کیا ہم لرن کر سکتے ہیں؟ پاس از بٹر، فرگیٹ اباؤٹ دا پاس۔ لاہور ایئرپورٹ میں دھماکے ہوتے ہیں 80s میں، را پہ الزام لگتا ہے، میں تو یہاں بات نہیں کر رہا۔ 71 میں پاکستان ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو نہیں پتا کون سے فیکٹرز انوالو تھے، ہمیں نہیں پتا کون سے فیکٹرز انوالو تھے، ہم تو یہ بات نہیں کر رہے آپ سے۔ پاکستان کی آرمی اگر ایک سوچ رکھتی ہے انڈیا کے متعلق تو آپ 71 کو کس طرح مائنس کر سکتے ہیں اس کے بیچ میں سے؟ انٹیلیجنس کے جو رولز دیے گئے دونوں ملکوں میں وہ ڈسپوائنٹنگ ہے، میں تو کہتا ہوں کنڈیمنیبل ہے، لیکن آپ صرف ISI کی بات کرتے ہیں، پھر آپ را کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم نہیں کر رہے ہیں، آپ مجبور کر رہے تو میں یہ پوائنٹ اٹھا رہا ہوں سر۔ آپ یہ بات کرتے ہیں ڈسکسنگ حافظ سعید کی، پھر آپ برانتا مفتی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وائی از ہی میٹنگ پیپل ان انڈیا؟ برانتا مفتی جن پہ یہ الزام ہے کہ وہ پاکستان کے صوبے کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں، وہ کیوں کابل میں یہ پرسپشن ہے کہ ان کو سپورٹ مل رہی ہے ایک اور کنٹری کی طرف سے؟ ہم تو یہ بات نہیں کرتے، ہم تو موو فارورڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم 71 را برانتا مفتی کو نہیں لانا چاہتے بیچ میں۔ اس طرح ہم آپ سے بھی کہتے ہیں کہ ISI ان چیزوں کو اگر آپ ممبئی اٹیک سے نہیں کر رہے ہیں تو اٹ از اے ڈیبیٹیبل تھنگ وائی پیپل آر ایبسولوٹ اباؤٹ اٹ۔ یہ جناب فوٹیج ان لوگوں کے لیے بھی تھی جنہوں نے بڑا کرٹیسائز کر کے ہمیں کہا کہ جی کرسی میں بیٹھ کے انڈیا سے باہر تو آپ کبھی گئے نہیں، اور پاکستانی آرٹسٹوں پہ تنقید کرتے ہیں کہ انڈیا جا کے انہیں پتہ نہیں کیا کچھ کرنا چاہیے تھا جو آپ لوگ نہیں کر سکتے، ہم صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ جی اب کیا کریں حضور؟ پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گا، آپ نے بڑا بولڈ اور ویری
اسٹرانگ ورڈز میں کمنٹس دیے اینڈ ہیٹس آف ٹو یو اور being a true Pakistani, and that was